حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے قاتل بچے کی پیدائش۔ شہر میں دو بوڑھے دوست رہتے تھے۔ ان میں سے ایک کے لڑکا تھا اور دوسرے کی لڑکی۔ دونوں اپنی اولاد کی شادی کرنا چاہتے تھے۔ اتفاقاً ایک دن دونوں کی ملاقات ہو گئی تو دونوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ اب تک تم نے اپنی اولاد کی شادی کیوں نہیں کی؟ دونوں کا ایک ہی جواب تھا کہ مناسب رشتہ نہیں مل رہا۔ پس دونوں نے اپنی اولاد کی شادی کر دی۔ ان دونوں کے ہاں وہ لڑکا پیدا ہوا جس کی پیشن گوئی حضرت صالح علیہ السلام نے کی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ تم میں ایک بچہ ہوگا جو اس اونٹنی کو ذبح کر دے گا۔ تو پوری قوم نے بیک آواز کہا کہ آپ ہمیں اس بچے کی علامتیں بتائیں، ہم اسے قتل کر دیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا اس بچے کا رنگ سرخ زردی و سفیدی مائل ہوگا اور کچھ نیلا اور کچھ سرخ رنگ ہوگا۔ تو انہوں نے شہر کی 8 کھرانٹ عورتوں کے ساتھ چند سپاہی کر دیے۔ اب وہ ہر جگہ جاتی اور جس عورت کی گود میں بچہ دیکھتی تو اس میں بتائی گئی علامات دیکھتی۔ اگر لڑکی ہوتی تو اس گھر کو چھوڑ دیتی۔ بالآخر انہوں نے اس بچے کو پا لیا اور لگیں شور مچانے کہ یہی وہ بچہ ہے جس کے بارے میں حضرت صالح علیہ السلام نے خبر دی ہے۔ جب سپاہیوں نے اس بچے کو اپنے ساتھ لے جانا چاہا تو اس کے عزیز و اقارب درمیان میں حائل ہو گئے اور بچے کو نہ جانے دیا۔ یہ لڑکا تمام بچوں میں زیادہ شرارتی بچہ تھا۔ اس بچے کی افزائش اتنی تیز تھی کہ جتنا کوئی بچہ ایک ہفتے میں بڑھتا یہ صرف ایک دن میں بڑھ جاتا، اور ایک ہفتے میں اتنا بڑھ جاتا جتنا دوسرے بچے ایک ماہ میں بڑھتے تھے، اور ایک ماہ میں اتنا بڑھتا جتنا کہ دوسرے بچے ایک سال میں بڑھتے تھے۔ جب یہ بچہ جوان ہو گیا، یہ بچہ بہت جلد جوان ہوا تھا۔ جب قوم نے اس بچے کی جوانی دیکھی تو آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ اگر حضرت صالح علیہ السلام تمہیں بچوں کے قتل کا حکم نہ دیتے تو تمام بچے اسی طرح جوان ہو جاتے۔ اس نے تمہیں قتل پر ابھارا ہے۔ تو زمین پر فساد مچانے والے 8 اشخاص نے اس بچے کو بھی اپنے ساتھ ملانے کی منصوبہ بندی کی، کیونکہ اس بچے کی ایک خاص قدر و منزلت تھی اور ایک معاشرتی مرتبہ تھا۔ اب شہر میں یہ 9 فسادی تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام اس بستی میں نہ سوتے تھے، بلکہ وہ رات کے وقت بستی سے باہر مسجد صالح میں آرام فرماتے تھے۔ صبح کے وقت آپ بستی میں آتے تھے اور اپنی قوم کو وعظ و نصیحت کرتے تھے، اور رات کو دوبارہ اسی مسجد میں جا کر آرام فرماتے